السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی دینی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں جو بھی انسان آتا ہے وہ ایک مقررہ وقت کے لیے آتا ہے۔ اس وقت کے پورا ہونے کے بعد اس انسان کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا پڑتا ہے، لہٰذا اللہ نے ہر انسان کے لیے اس دنیاوی زندگی کو دارالعمل بنایا ہے، یعنی جو انسان اس دنیا کے اندر جیسا عمل کرے گا مرنے کے بعد آگے اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جائے گا۔ جب کوئی بھی انسان اس دنیا میں مرتا ہے تو وہ مرنے کے بعد آخرت کی پہلی منزل یعنی قبر میں چلا جاتا ہے۔ قبر وہ پہلی منزل ہے جہاں انسان سے اس کے اعمال کا حساب و کتاب شروع کیا جاتا ہے، اور یہ حساب و کتاب انسان سے اس کے اعمال کے مطابق لیا جاتا ہے۔ اگر کوئی اچھا انسان ہو تو اس سے نرمی سے پیش آیا جاتا ہے، اور اگر کوئی برا انسان ہو تو اس کے ساتھ سختی سے پیش آیا جاتا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قبر میں حساب و کتاب لینے والے فرشتے یعنی کہ منکر نکیر کون ہیں، ان کی شکل و صورت کیسی ہے، یہ فرشتے قبر میں کون کون سے سوالات کرتے ہیں، اور جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کی قبر میں دفن کرنے کے بعد منکر نکیر کتنی دیر میں قبر میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اگر مرنے والا شخص اچھا اور نیک ہو تو منکر نکیر اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، اور اگر مرنے والا نیک، بد اور برا ہو تو منکر نکیر اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ ان تمام تر سوالات کی جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے اور ان کے ذمے مختلف امور لگائے ہیں۔ ہر فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے امور سر انجام دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دو خوفناک فرشتوں کو بھی پیدا فرمایا جس کو منکر نکیر یا نکیرین یا عرف عام میں قبر کے فرشتے کہا جاتا ہے۔ تخلیق آدم کے بعد اللہ نے ان دونوں فرشتوں کے سپرد یہ کام کیا ہے کہ یہ ہر مرنے والے انسان سے اس کی قبر میں سوال و جواب کریں گے۔ جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کے ورثاء اس کو قبر میں دفن کر دیتے ہیں، اور اس کو دفن کر کے جانے لگتے ہیں تو ان کے قدموں کی آہٹ کو یہ مرنے والا شخص سن رہا ہوتا ہے۔ ابھی یہ ورثاء مردے کو دفن کر کے کچھ دور ہی جاتے ہیں کہ خوفناک شکل والے دو فرشتے زمین کو چیرتے ہوئے قبر میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ دونوں فرشتے ہر انسان کے سامنے اس کے اعمال کے مطابق ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر مرنے والا نیک تھا تو یہ دونوں فرشتے خوبصورت نورانی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، اور اگر مرنے والا شخص گناہگار اور اللہ تعالیٰ کا نافرمان تھا تو یہ دونوں فرشتے انتہائی خوفناک شکل میں ظاہر ہوتے ہیں جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت قبر میں دفن کر دی جاتی ہے تو اس کے پاس دو نیلی آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں، ان میں سے ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہوتا ہے۔ یہ دونوں فرشتے اس مرنے والے سے سوال کرتے ہیں کہ من رب وہ تیرا رب کون ہے؟ اگر مرنے والا نیک ہوتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال کیا جاتا ہے کہ ما دین ہو، تیرا دین کون سا ہے؟ تو اگر وہ نیک ہو تو وہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جاتا ہے اور سوال کیا جاتا ہے کہ من نبی ہو، کہ تیرا نبی کون تھا؟ اور ایک دوسری روایت کے مطابق یہ پوچھا جاتا ہے کہ تو اس ذات کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ اگر مرنے والا نیک ہو تو وہی جواب دیتا ہے جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتا تھا، تو وہ جواب دیتا ہے کہ یہ میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان اس شخص کو ہوگی جو دنیا کے اندر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے والا ہوگا۔ وہی شخص قبر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان سکے گا، اور جو دنیا میں ان کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرتا تھا
اور جو شخص دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد اور بغض رکھتا تھا وہ قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو پہچان نہ سکے گا۔ جب فرشتے میت سے یہ 3 سوال کر لیتے ہیں اور مرنے والا تینوں سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب دے دیتا ہے تو اس کے بعد منکر نکیر مرنے والے شخص سے کہتے ہیں کہ ہم کو تو پتہ تھا کہ تو یہی جواب دے گا۔ اس کے بعد اس نیک شخص کی قبر کو 70 ہاتھ وسیع کر دیا جاتا ہے اور اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے اور اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے اور وہ قبر نور سے منور کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد منکر نکیر اس نیک شخص سے کہتے ہیں کہ اب تم سو جاؤ اور آرام کرو، اور اس وقت وہ نیک شخص منکر نکیر سے کہتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس جانا چاہتا ہوں تاکہ میں ان کو اچھے انجام کا بتا سکوں۔ اس وقت منکر نکیر میں سے ایک فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ اب تم واپس نہیں جا سکتے، اب تم اس شخص کی طرح سے سو جاؤ جسے کوئی نہیں جگا سکتا سوائے اللہ کے جس کا تو پسندیدہ ہے۔ اگر مرنے والا شخص کافر، مشرک یا گناہ گار ہو تو منکر نکیر فرشتے اس کے سامنے اس کے اعمال کے مطابق آتے ہیں، یعنی خوفناک شکل میں آتے ہیں، اس سے بھی یہی 3 سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کون سا ہے اور تیرا نبی کون ہے؟ تو مرنے والا کافر، مشرک یا گناہ گار ان سوالوں کے جواب میں کہتا ہے کہ جو تم مجھ سے پوچھ رہے ہو میں ان سب کے متعلق نہیں جانتا، مجھے اس کے بارے میں کچھ علم بھی نہیں۔ تو فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ ہمیں تو معلوم تھا کہ تیرا جواب یہی ہوگا۔ اس کے بعد زمین کو حکم ہوتا ہے کہ تو آپس میں مل جا، اس کی زمین یعنی تنگ کر دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عذاب قبر سے بچائے اور آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی دینی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔